شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ توبہ چل رہی ہے۔ سورہ توبہ کا بیشتر حصہ 10ویں پارے میں ہے اور اس کا کچھ حصہ 11ویں پارے میں آ گیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن حکیم کی واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمہ و براءۃ من اللہ نقمہ، اللہ نے فرمایا کہ براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کی طرف سے یہ برات ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا برات کا؟ براءت کا کیا مطلب ہے؟ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ میں طواف وغیرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مکہ چل کر کے عمرہ کر لیتے ہیں، تو تقریباً 1400 صحابہ کرام آپ کے ہمراہ ہوئے۔ کفار مکہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے آگے بڑھ کے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا۔ اس مقام پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ ایسے ٹیلے ہیں چھوٹے چھوٹے ادھر سے ادھر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں مسجد بنی ہوئی ہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے صلح کی تھی۔ کفار مکہ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، حدود حرم میں گھسنے نہیں دیں گے آپ کو۔ ہماری 2 شرطیں ہیں، ایک تو امسال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے، چلے جائیے آپ یہاں سے، اور دوسرے اگلے سال آپ آئیں تو ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلح کر لی جائے۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ یس ہیں، تو اتنا دب کر ہم صلح کیوں کر رہے ہیں؟ بولے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب جب یہ صلح ہو گئی تو ایک قبیلہ ہے قبیلہ خزاعہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا، اور ایک قبیلہ ہے بنو بکر، یہ حلیف بن گیا کفار مکہ کا۔ اور حلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر حملہ، سمجھے مسلمانوں پر حملہ یا کفار پر حملہ، جی۔ اور اس صلح کی ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اس معاہدے کا پاس کیا جائے، اللہ واس و لحاظ رکھا جائے۔ ایک عجیب بات کہی گئی، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقین سے محبت کرتا ہے۔ جانتے ہیں آیت کریمہ کی یہ ٹکڑا وفائے عہد کے سیاق میں آیا ہے۔ کانٹیکسٹ کیا ہے کہ اگر وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایفاء الوعد یدخل فی باب التقوی، کہ وفائے وعدہ
یہ تقوی میں داخل ہوتا ہے. یعنی ایفائے وعدہ یہ تقوی کی قسم ہے. آدمی جو عہد کرنے کے بعد پاس و لحاظ نہیں کرتا عہد کا، وہ اپنے تقوی پر نظر ثانی کرے. جی، اس لیے کہ وفائے وعدہ، وفائے عہد یہ تقوی میں داخل ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. اور یہ ٹکڑا وفائے عہد کے سیاق میں آیا ہے. اس کا مطلب وفائے عہد تقوی میں سے ہے. جی، 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، لین دین رہے گا، ساری چیزیں رہیں گی. ہوا یہ کہ مکہ کے قریب حجیر ہے جگہ، پانی وغیرہ ہے وہاں کچھ. اس مقام پر بنو خزاعہ کے لوگ موجود تھے اور بنو بکر نے ان کے اوپر حملہ کیا باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، اور کفار قریش نے ان کو ہتھیار سپلائی کیے. اب یہ بنو خزاعہ جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے. کچھ لوگ جو بچ گئے، اچھا حدود حرم کا بھی پاس نہیں کیا گیا، حدود حرم میں ان کو قتل کیا گیا بنو خزاعہ کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے. کچھ لوگ بچے تو بھاگ کر کے مدینہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے حلیف ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا کیا گیا ہے. بنو بکر نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہمارے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، اور کفار قریش اس میں شامل ہیں، پس پردہ وہی لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب مکہ پر حملہ کر دیا جائے. اس سے پہلے حج کا موسم آیا تو ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ اب اس کے بعد کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسرے کوئی آدمی ننگا ہو کر طواف نہیں کر سکتا. یہاں آیت کریمہ یہ ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو. اب اس آیت کریمہ کو سیاق سے کاٹ کر، کانٹیکسٹ سے کاٹ کر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن یہ تو فتنوں کو ہوا دیتا ہے، یہ ٹیرر کو ہوا دیتا ہے کہ نان مسلمز کو جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ در حقیقت قرآن حکیم سے ناواقفی کی دلیل ہے. یہ جملہ کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو ایک خاص واقعہ کے بیک گراؤنڈ میں ہے، پس منظر میں ہے کہ انہوں نے عہد کو توڑ دیا ہے، اور بدعہدی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اب ان کو اس بدعہدی کی سزا دی جائے. یہ تو عین عدل ہے. یہ ٹیرر کہاں ہے؟ یہ ٹیرر کہاں ہے؟ اور دوسری بات، میدان بدر میں جو لڑائی ہوئی، اس جنگ کے پیچھے، اس جنگ کی ابتدا کرنے والے خود کفار قریش تھے. میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے جو تجارتی قافلہ مکہ جا رہا تھا وہ تو بچ گیا تھا. مسلمان چاہتے تھے کہ اسی قافلے کو پکڑ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس تجارت میں جتنا نفع ہوتا وہ نفع ہتھیار خریدنے میں لگایا جاتا، اور ان ہتھیاروں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا. اور یہ خبر بذریعہ جبرائیل اللہ کے رسول کو معلوم ہو چکی تھی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 309 یا 313 مسلمانوں کو لے کر اس قافلے کو پکڑنا چاہا تھا. یہ عین عدل ہے کہ بھئی یہ قافلہ پکڑ لیا جائے، مکہ نہ پہنچ سکے تاکہ یہ لوگ ہتھیار خرید کر کے ہمارے مقابل میں نہ آ سکیں. یہ تو عین امن ہے. یہ تو عین امن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن قائم کرنا چاہتے تھے کہ یہ پہنچیں گے اور ان پیسوں سے ہتھیار خریدیں گے، ہمارے مقابلے میں آئیں گے، جنگ ہوگی. تو قافلے کو پکڑنا عین امن اور امن کا تقاضا تھا. اب جب ان کو معلوم ہو گیا، جو اس قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے 1000 کی تعداد میں، کہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں جو جا رہا تھا وہ بچ نکلا، تب ان کو چلے جانا چاہیے تھا نا. جس مقصد سے آئے تھے، قافلے کو بچانا مقصد تھا، مقصد حاصل ہو گیا، تو ان کو چلے جانا چاہیے تھا. انہوں نے تکبر میں آ کر کے کہا کہ اب ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اس صفحہ ہستی سے نیست نابود نہیں کر دیتے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے. شرارت کس کی ہے؟ شرارت کس کی ہے؟ شرارت اور جنگ کی ابتدا کرنے والے یہی کفار ہیں. نمبر 3، مقام احد میں جو جنگ ہوئی یہی لوگ آئے تھے نا وہاں.
یہ احد کہاں ہے؟ یہ تو مدینہ میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، تم مکہ سے چل کر کے اتنی دور آ رہے ہو مسلمان سے لڑنے کے لیے. تو یہاں بھی ابتدا کس کی طرف سے؟ تمہاری طرف سے، کفار کی طرف سے. خندق بتائیے، تقریباً 10,000 لوگ ہیں اور عرب کے تمام قبائل ہیں. 10,000 کی تعداد میں انہوں نے مدینہ کو گھیر لیا ہے تاکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نہ سنا. شرارت کس کی؟ شرارت انہی کفار کی. اب اگر مسلمان دفاع کریں تو مجرم ہو جائے، ٹیررسٹ ہو جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آواز تو انصاف کو، انصاف کہاں ہے؟ اس کو انصاف کہتے ہیں؟ یہ تو عین عدل ہے. جہاد کا لفظ یہ ایک ٹیرر کی علامت بن گیا ہے، جبکہ یہ بہت ہی پیارا لفظ ہے. جی، جہاد 3 چیزوں سے ہوتا ہے. جہاد نام ہے استفراغ الوسع فی مدافعت العدو، دشمن کو ہٹانے میں پوری طاقت جھونک دینا. دیٹ از کالڈ جہاد. استفراغ الوسع فی مدافعت العدو، دشمن کو ہٹانے میں، بھگانے میں، اس کا مقابلہ کرنے میں پوری طاقت جھونک دینا. استفراغ الوسع، پوری طاقت جھونک دینا، اس کا نام ہے جہاد. جی، اور اس کا ایک مصدر مجاہدہ بھی ہے. یہ اصل میں فاعل یفاعل مفاعلتا وفعالا، ایسے جاہد یجاہد مجاہدتا وجہادا. جاہدہ کا دونوں یہ مصدر ہیں دونوں. جی، جہاد اور مجاہدہ. کتنی چیزوں سے جہاد ہوتا ہے؟ مدافعت العدو الظاہر، کوئی انسان دشمن ہو، وہ راستے میں آ رہا ہے، اس سے لڑنا. دوسرے مدافعت العدو الباطن، چھپے ہوئے دشمن سے جنگ کرنا. چھپا ہوا دشمن النفس والہوا، انسان کا نفس ہے، یہ بہت بڑا دشمن ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ نے فرمایا نفس تو برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے. تو مدافعت العدو الباطن، انسان کے باطن میں جو دشمن چھپا بیٹھا ہے، اندر مارے آستین کا سانپ، اس سے لڑنا ہے، آستین کے سانپ سے جو نفس ہے. اور تیسرے مدافعت الشیطان، مدافعت العدو المبین، جو عدو مبین ہے انسان کا، کھلا ہوا دشمن. تو مدافعت العدو الظاہر انسان، مدافعت العدو الباطن النفس والہوا، اور مدافعت الشیطان العدو المبین، یہ شیطان. ان 3 سے جہاد کیا جاتا ہے. جہاد صرف جہاد بالسیف کا نام نہیں ہے. تلوار سے لڑنا صرف اسی کا نام جہاد نہیں ہے. اچھا، جہاد کے مقاصد کیا ہیں؟ 3 سے جہاد ہوتا ہے اور 3 مقاصد کے لیے ہوتا ہے. جی، 3 مقاصد میں اسے استعمال نہ کیا جائے، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے. کیا؟ انتقام کے لیے، بدلے کے لیے آپ کسی سے جہاد نہیں کر سکتے. جی، انتقام کے لیے جہاد نہیں ہوتا، ایک. اور دوسرے اتباع للہوا، خواہش سے دل آپ کا کہہ رہا ہے لڑنے کے لیے، آپ لڑیں گے تو یہ جہاد نہیں ہے. تو اتباع للہوا، اگر خواہش نفس کی وجہ سے آپ کسی سے لڑ رہے ہیں، دس از ناٹ جہاد، یہ جہاد نہیں. اور اگر کسی سے بدلہ لینے کی غرض سے کر رہے ہیں، ان اردت الانتقام، اگر آپ کا ارادہ انتقام کا ہے، اٹ از ناٹ جہاد، یہ بھی جہاد نہیں ہے. اور ان اردت متاع دنیا، اگر دنیا کے متاع، ساز و سامان کے حصول کا ارادہ ہے، دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، السلب والنہب، لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، تو لوٹ مار کے لیے بھی جہاد نہیں ہوتا، اٹ از ناٹ جہاد. جی، تو انتقام کے لیے جہاد نہیں ہوتا. جی، اتباع ہوا کے لیے جہاد نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے آپ مال و متاع حاصل کرنے کے لیے جہاد نہیں کر سکتے. جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ دفع الباطل و تقریر الحق، حق کو جمع دینا اور باطل کو ہٹا دینا. آپ کے راستے میں اگر باطل آ رہا ہے تو ہٹائیں. آپ جتنی مرتبہ لڑائی ہوئی ہے، پہل کفار کی طرف سے ہوئی ہے اور مسلمانوں نے دفاعاً جہاد کیا ہے، لڑائی. جی، اچھا، اس جہاد میں 3 لوگ حصہ نہیں لے سکتے، نہ لیں. الفقراء، جی،
والمرضى غریب آدمی ہو جی، اور اسی طریقے سے مرضى بیمار آدمی ہو، اور الضعفاء کمزور لوگ ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، تو یہ 3 لوگ جہاد میں لائیں. 3 3 3 جی یاد رہے. 3 چیزوں کے لیے جہاد نہیں ہوتا، اور 3 چیزوں سے جہاد ہوتا ہے، اور 3 لوگ جہاد میں حصہ نہ لیں. سمجھ میں آیا؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے جہاد اس لیے ہوتا ہے لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائیں، تاکہ یہ باز آ جائیں، تاکہ یہ رک جائیں. یعنی حق کو مٹانے کے در پہ نہ ہو، رک جائیں یہ حق کو مٹانے کے لیے. لعلہم ینتہون، رک جائیں یہ. ایسا ہے. تو کس لیے ہوتا ہے؟ آپ آگے بڑھ کر کے حق کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں تو یو مسٹ اسٹاپ، رک جانا چاہیے تم کو. اس لیے جہاد ہوتا ہے، روکنے کے لیے. یو مسٹ اسٹاپ لعلہم ینتہون، رکو، رک جاؤ. لعلہم ینتہون سے کہا گیا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جنگ تبوک کا بیان ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے سورہ انفال ہے، اس میں اسلام کی پہلی لڑائی کا ذکر ہے. بدر یہ غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. اور اس کے بعد سورہ توبہ میں آخری لڑائی جو اپنی زندگی میں آخری غزوہ کیا ہے وہ جنگ تبوک ہے. گویا سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں گہری مماثلت ہے. اس میں پہلی جنگ کا ذکر ہے، پہلے غزوے کا. کس میں؟ سورہ انفال میں. اور اس کے بعد سورہ توبہ آ رہی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ کا تذکرہ ہے، غزوہ تبوک. جی اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی منافق، اس کا جو بیٹے ہیں عبداللہ، وہ مومن تھے. جب یہ مر گیا عبداللہ ابن ابی، تو انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول میرے والد کی نماز پڑھا دیجیے. پہلے تو کہا کہ اللہ کے رسول اپنا کرتے مبارک دے دیں. بولے کیا کرو گے؟ کہا کہ اسی سے میں اپنے باپ کو کفناؤں گا، کفن میں اسی کپڑے میں دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتے مبارک دے دیا. اس میں اس کو کفنایا گیا نہلانے کے بعد. پھر آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور ریکویسٹ ہے. کہا بولو. کہا کہ نماز پڑھا دیجیے آپ. ٹھیک ہے چلو. نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے آپ کا دامن کھینچا. کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول؟ یہ منافق ہے، کافر ہے، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی. اس سے پہلے آپ نے کپڑا دے دیا، نماز جنازہ پڑھا دی. اب جب قبر میں اتارا جانے لگا تو آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور ریکویسٹ ہے. کہا کہ کیا؟ تدفین میں آپ شریک ہو جائیں اور اپنا لعاب دہن آپ میرے باپ کے منہ میں ڈال دیں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدماش کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھا اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا. اس کے باوجود وہ جہنمی ہے. پتہ یہ چلا آدمی کا اپنا عمل نہ ہو تو نبی کا کرتا اسے جنتی نہیں بنا سکتا. اگر آدمی کے پاس اپنا عمل نہ ہو تو نبی کا لعاب دہن منہ میں ڈال دیا جائے وہ جنتی نہیں ہو سکتا. اور نبی اگر دعا بھی کر دیں تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز جنازے میں دعا ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، نماز میں آپ نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لحینا، مغفرت کی دعا فرمائی. اس کا مطلب آدمی کا اپنا عقیدہ اور عمل صحیح نہ ہو تو نبی کا کرتا اسے جنتی نہیں بنا سکتا، نبی کا لعاب دہن اسے جنتی نہیں بنا سکتا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے حق میں استغفار اور اس کے حق میں مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوتی. لہذا ضروری ہے کہ آدمی اپنا عمل، اپنا عقیدہ یہ صحیح کرے. آج باباؤں کے پیچھے حضرت ہے جنت میں. ارے جنت تمہارے باپ کی ہے، باپ کی ہے تمہاری جنت، تم چلے جاؤ گے ایسے؟ بابا پکڑ کر لے جا. بابا تو خود خطرے میں، بابا خود خطرے میں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور کیوں؟ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول سے کہلوایا گا. آپ کہہ دیجئے قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. یہ بابا خود خطرے میں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. کہتے ہیں اچھا کہانیاں جب کہی جاتی ہیں تو آدمی عقل بھی نہیں لگاتا، اس لیے کہ جو شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے نا، اس کی عقل، اس کی مت ماری جاتی ہے. جی سبحان اللہ، کہا ہے کہ سبحان اللہ بھی
کہہ رہے بابا فرید رحمہ اللہ، حالانکہ میرا خیال ہے یہ عمل ان کی طرف منسوب ہے، وہ ایسے نہیں تھے. بابا فرید ایک کچے دھاگے سے 12 سال تک کنویں میں لٹکے رہے. سبحان اللہ. کہا کہ سبحان اللہ. پوچھو ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ آدمی کے بدن کا اس کے اوپر حق ہے. کیوں لٹکے آپ؟ پیر اوپر منڈی نیچے کیوں کیا آپ نے؟ کیوں لٹکے آپ؟ آپ کے بدن کا آپ کے اوپر حق ہے. ان لجسدک علیک حقا، آپ کے بدن کا آپ کے اوپر حق ہے. آپ بیجا اسے تکلیف میں نہیں ڈال سکتے. ایک سبحان اللہ تو کہہ دیے، یہ نہیں پوچھے کہ جو آپ لٹکے ہوئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں 12 سال تک؟ ہاں ہاں. اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، پھر وضو کہاں ہے؟ پھر شادی کیے تو بال بچے، اگر بال بچے ہیں تو ان کی خبر گیری کرو. سبحان اللہ. ارے کتنے اعتراضات ہیں اس کے اوپر، معلوم ہے آپ کو؟ ہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبحان اللہ کہنے والی ان کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں؟ اور کوئی بزرگ ایسا تھوڑی کر سکتا ہے. تو ایسا ہے کہ یہ بابا فرید کی طرف رحمہ اللہ یہ بات، یہ عمل منسوب کیا گیا ہے، یہ عمل منسوب کیا گیا ہے جی. اور ہوتا ایسا ہے، پیرا نمی پرند مریداں می پرانند. پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں جی. پیرا نمی پرند مریداں می پرانند. پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں جی. یہ سب مریدوں کے مکر ہوتے ہیں، یہ باہر بیٹھے رہتے ہیں سب جی. قرآن حکیم نے کہا بل مکرہم، کوئی نہ کوئی مکاری تو ہو رہی ہے جی جی. اللہ فرما، کوئی نہ کوئی مکاری تو ہو رہی ہے. اللہ فرما رہا جی. 13ویں پارے میں آئے گا. گیارہواں پارہ. اس میں 3 قسم کے منافقین کا تذکرہ ہے. پہلے ایک دیہاتی منافق، اس کے بارے میں کہا گیا الاعراب اشد کفرا و نفاقا. یہ جو دیہاتی منافقین ہوتے ہیں یہ بڑے کٹر ہوتے ہیں کفر میں اور نفاق میں. کیوں؟ جانوروں کے ساتھ رہتے رہتے، بیلوں کے ساتھ، بھینسوں کے ساتھ، گایوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ رہتے رہتے، وحش کے ساتھ رہتے رہتے خود وحشی ہو جاتے ہیں. ان کی طبیعت میں سختی آتی ہے. گاؤں کے لوگ بالمقابل شہر کے بہت سخت ہوتے ہیں جی، بہت سخت ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں زیادہ. انہیں آداب اجتماعیہ اور اخلاق عالیہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. مورل ویلیوز کیا ہے دے ڈونٹ نو، معلوم نہیں ان کو جی. اچھا، یہ چونکہ دیہات میں رہتے ہیں، ان کا تعلق علماء سے نہیں ہوتا. لہذا لا علم حدود ما انزل اللہ، اللہ نے جو حدود نازل کی ہیں ان کا علم انہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ بیلوں کے ساتھ رہتے ہیں، گایوں کے ساتھ رہتے ہیں، بھینسوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں. ان کا تعلق علماء سے نہیں ہے، تو یہ حدود اللہ کو کیا جانے ہے. اچھا، 2 قسم کے منافق اور شہر کے، مدینہ میں جو رہتے تھے. ایک شہر کے اندر رہنے والے مدینہ میں جی، اور ایک وممن حولکم، مدینہ کے ارد گرد. اللہ کے رسول نے فرمایا، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شہر کے منافقین ہیں اور یہ شہر کے ارد گرد جو منافقین، یہ اتنے پکے ہیں، مردو علی النفاق، نفاق میں اتنے ماہر ہیں، ماہر، ویری کلیور، بہت، اور ایسے ماہر ہیں کہ اپنا نفاق بالکل ظاہر نہیں کرتے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ منافق ہیں جی. اپنی کسی حرکت سے ظاہر نہیں کرتے کہ ان کے اندر نفاق ہے جی. اتنے پکے ہیں. اللہ نے فرمایا لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ نہیں جان سکتے. نبی سے کہا گیا اتنے ماہر ہیں یہ نفاق کو چھپانے میں جی. ہم جانتے ہیں کہ منافق کون ہے، آپ نہیں جانتے. کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم تھا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں، آپ کو معلوم نہیں. لا تعلموا، آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلم، ہم جانتے ہیں ان کو کہ وہ منافق. تو یہ فرق ہوتا ہے گاؤں کے منافق اور شہر کے منافق. اس کے بعد بتایا گیا کچھ دیہاتی ہوتے مومن ہوتے ہیں. اللہ اکبر، وہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی قربت کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں جی. یہ ہے. اس کے بعد السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کا تذکرہ کیا گیا. 2 قسم کے ہیں، انصار مدینہ والے، مہاجر
جنہوں نے اللہ کے لیے مکہ سے ہجرت کی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. دو لوگ ہیں، ایک تو مہاجرین ہیں، اور مہاجرین میں بھی سابقون الاولون. سابقون الاولون کا مطلب جنہوں نے سب سے پہلے لپک کر کے اسلام کو قبول کیا. سابقہ کا مطلب لپک کر کے، حق آیا لپک پڑے. جیسے جادوگر جیسے ہی حق ان کے سامنے آیا فوراً سجدے میں گر گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. فوراً انہوں نے اپنا اسٹینڈ متعین کیا، اپنا موقف متعین کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ انصار کے. اصل میں یہ لوگ حج کے موسم میں آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چپکے سے خبر بھیجی کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ تھے؟ 6 لوگ تھے. اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا. مینا کے قریب ہے یہ گھاٹی عقبہ کہتے گھاٹی کو. یہ گھاٹی جو ہے مینا کے پاس ہے. وہاں 6 لوگ تھے آئے تھے وہاں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے. جی دوسری مرتبہ آئے تو 12 لوگ تھے، ڈبل تھے. جی یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے. اور تیسری مرتبہ بیعت عقبہ ثالثہ، تیسری مرتبہ جو ہے تو 70 لوگ تھے، جس میں 70 لوگ تھے غالباً اور 2 عورتیں تھیں. 70 مرد 2 عورتیں تھیں. یہ بیعت عقبہ ثالثہ ہے. تو ان تینوں اوقات میں جو لوگ ایمان لائے وہ السابقون الاولون من الانصار، یہ انصاری ہیں. یہ مدینہ سے آ کر کے انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا. نبی کے ہاتھ پر بایعوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اچھا، اور مہاجرین کون ہیں؟ سب سے پہلے سبقت کرنے والے 3 اقوال ہیں. سعید ابن مسیب کا کہنا ہے کہ صلو الی القبلتین، جن لوگوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یہ والسابقون الاولون من المہاجرین، جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، بیت المقدس کی طرف اور بیت اللہ کی طرف. تو یہ السابقون الاولون من المہاجر ہیں. اور عطا کہتے ہیں کہ من شہدوا بدرن، جتنے بدری لوگ ہیں، بدر میں جتنے لوگ، اور بدریوں کا ایک مقام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بدرین کو جھانک کر کے دیکھا آسمان سے. اللہ اکبر، کیا مقام ہے ان کا. اللہ جسے جھانک کر دیکھے کیا مقام ہوتا ہے ان کا. اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد کہہ بھی دیا، اس کے بعد جو تم کچھ کرو گے میں اس پر گرفت نہیں کروں گا. اللہ، کتنے بڑے لوگ ہیں یہ، کتنے بڑے لوگ. اس کے بعد جو تم کچھ کرو گے میں کیئر نہیں کرتا، اس پر گرفت نہیں ہے تمہاری. اتنے بڑے لوگ ہیں. شہید بدر، جو بدر میں شریک ہوئے وہ سب السابقون الاولون من المہاجرین. اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے بیعت رضوان کی ہے، جی یعنی صلح حدیبیہ میں جو لوگ شریک تھے جس کا ذکر ابھی آیا، سب کے لیے. اچھا تو یہ 3 لوگ ہوئے. کون لوگ؟ السابقون الاولون من المہاجرین 1، السابقون الاولون من الانصار 2. اچھا تیسرے لوگ آ رہے ہیں واتبعوہم بإحسان، جو ان دونوں کے نقش قدم پر چلے. ہاں تیسرے لوگ، اس میں ہم لوگ بھی ہیں. ہم لوگ بھی ہیں. واتبعوہم بإحسان، قیامت تک کے لیے مزدہ سنا دیا گیا کہ جو لوگ انصار اور مہاجر جو سابقون الاولون ان کے راستے پر جو چلے گا بس سابقون واتبعوہم. اچھا بے احسان کی قید کیوں لگی؟ اس لیے کہ جب یہ مدینہ میں رہ رہے تھے تو 2 لوگ ان کے ساتھ تھے، اور ایک تو سچ مچ اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کر رہے تھے، جی یہ دیگر مسلمان ہیں، اور بعض لوگ مسلمانوں کے بھیس میں تھے، منافق تھے. لہذا بے احسان کی قید سے الگ کر دیا گیا ان کو کہ کچھ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ نفاق کے ساتھ چل رہے ہیں. لہذا احسان کی قید سے ان کو نکال دیا گیا. تو گویا کہ یہ متبعین ہے اور یہ مسیئین ہیں، یہ برے لوگ ہیں اور یہ اچھے لوگ ہیں. اور سب کے بارے میں کہہ دیا گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے. اچھا یہ بات ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ بہت آسان نہیں ہے، یہ بہت آسان، اللہ راضی ہو جائے. لیکن یہ کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں بہت مشکل ہے. کیا مطلب اس کا ہوا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ سے راضی ہوئے کیا مطلب؟ دکھ آیا تب بھی پیشانی پر شکن نہیں آئی، بیٹے کٹ گئے پیشانی پر شکن نہیں آئی، مال و دولت اللہ کی راہ میں لٹک دی پیشانی پر شکن نہیں، بھوکے رہے پیشانی پر شکن نہیں آئی، دکھ میں رسول کے ساتھ ہیں
سکھ میں رسول کے ساتھ، جیسا بھی رب نے رکھا ہر حال میں خوش رہے ہو. یہ ہے رب تعالیٰ نے ان کو جس حال میں بھی رکھا سارے احوال میں وہ خوش رہے. ورضوا عنہ، یہ ہے اللہ سے راضی ہونا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ راضی ہو جائے اور پھر انسان بھی اللہ سے راضی ہو جائے، بہت مشکل ہے یہ. جی جی جی، پریشانی آئی تو بھی خوش ہیں، اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء. اور خوشی آئی تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور اس کے بعد مجدہ سنایا گیا کہ ان کو کیسی جنت میں ہم داخل کریں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، من تحت الانہار نہیں ہے، تحت. قرآن میں یہی واحد جگہ ہے شاید کہ یہاں من نہیں ہے، من تحت الانہار، تحت، اس لیے کہ جن کا بیان ہو رہا ہے اس میں انبیاء نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے اس میں، اس لیے من نہیں ہے. تحت من کا مطلب ہوتا ہے کہیں سے، کہتے فرام، جیسے آئی کیم فرام حیدرآباد ٹو مالیگاؤں، کیم فرام ٹو، ایسا. تو من ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے، ابتدائی غایت کے لیے یہاں سے. تو گویا کہ ان کو جو جنت ملے گی، جو باغات ملیں گے، باقاعدہ پانی وہیں سے شروع ہوگا. جی، تو وہاں انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہے پانی دوسری جگہ سے آ رہا ہے. جی، یہ انبیاء سے کم درجے کے لوگ ہیں. جی، انبیاء کا مقام ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں تحت ہے، اور جہاں انبیاء شامل ہیں وہاں من تحت الانہار. من کا مطلب نہریں وہیں سے چالو ہیں. جی، انہی کی جگہ سے، انہی باغات سے چالو ہیں وہیں سے. جی، یہاں من نہیں ہے، پانی دوسری جگہ سے آ رہا ہے. جی، یہاں من نہیں ہے. ایک چیز بیچو گے، خریدو گے، بیچو گے ایک چیز، اللہ بول رہا ہے بیچو، میں خریدار ہوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ، بے میں جو ہوتی ہے لین دین میں، جب آپ سودے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک خریدنے والا، اس کو کہتے عاقد یا بائے، مشتری. اور ایک ہوتا بیچنے والا، اس کو بائے بولتے ہیں، بائے. اور جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کو مبیع بولتے ہیں. جی، اور چوتھی چیز ہوتی ہے سمن، پیسہ. کیا دے رہے ہو؟ یہاں اللہ نے فرمایا عاقد میں ہوں، خرید میں رہا ہوں. تو عاقد ہوا رب العزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خرید رہے ہیں. جی، اچھا، بیچنے والے کون ہیں؟ مومنین. جی، بائی بیچ کیا رہے ہیں؟ بیچ کیا رہے ہیں؟ اپنی جان. ہی الانفس والاموال. رب تعالیٰ کہہ رہے تمہاری جان چاہیے ہمیں، حاضر ہے میرے رب. مال چاہیے مجھے تمہارا، حاضر ہے میرے رب. اللہ، میں خریدنا چاہتا ہوں، دے رہے ہو؟ عاقد ہوا رب العزہ، خریدنے والا اللہ. اور بیچنے والے کون؟ مومنین، سچے مومنین، من المؤمنین. اور مبی کیا ہے؟ چیز جس کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے. انفسہم واموالہم، تمہارے مال چاہیے، تمہاری جانیں چاہیے. تو سمن کیا ہے؟ قیمت. ارے بھائی کوئی چیز بیچی جا رہی ہے تو قیمت چاہیے نا. قیمت، سمن، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سمن، جو چیز میں دینا چاہتا ہوں اس کے بدلے میں، تمہاری جان اور اموال کے بدلے میں، ایسی نعمتیں کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا. لینا چاہے تو آؤ، میدان میں آؤ، خریدار. دل دھڑکا دیتی ہے آیت. قرآن حکیم پورا کا پورا ویسے ہی ہے، ایسے ہی. عاقد رب العزہ، مبیع انفس اور اموال، بائع بیچنے والا مومن، اور سمن بدلہ، پیسہ، جنہ ما لا عین رأت. اللہ فرما رہا ہے ایسی جنت ہے ہماری، آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل میں خیال بھی نہیں گزرا. کیسی چیز ہے، کیسی نعمتیں ہیں. جی، جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری نعمتوں کا حسن شروع ہوتا ہے، وہاں سے ہماری نعمتوں کی بیوٹی شروع ہوتی ہے. ابھی بیوٹی دیکھا تم نے کہاں؟ تم نے بیوٹی دیکھا کہاں؟ بیوٹی تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں.
اس وجہ سے چوتھے پارے میں اللہ نے جب ثواب کا تذکرہ فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بدلے کا تذکرہ کیا تو وہ حسن نہیں ہے، لیکن جب آخرت کے بدلے کی بات کی تو وہاں حسن لایا ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، دنیا کے ثواب کی بات آئی تو وہاں حسن نہیں ہے، آخرت کے ثواب کی بات آئی تو وہاں حسن جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ آخرت کی چیزوں کے حسن کے مقابلے میں دنیا حسن ہے ہی نہیں، حسین ہے ہی نہیں، جی حسین کہا ہی نہیں جا سکتا کسی چیز۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ اس پوری سورہ کریمہ میں 17 مرتبہ توبہ اور اس کے مشتقات آئے ہیں۔ میں نے یہ بتایا کہ اس میں تذکرہ ہے مشرکین کا، تذکرہ ہے کافرین کا، تذکرہ ہے ان عیسائیوں کا جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا تذکرہ ہے جو کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور آگے چل کر کے ان علماء کا تذکرہ ہے، ان مولویوں کا تذکرہ ہے جو حرام خور ہیں، جو حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، علماء ہے۔ اور دوسرے نمبر پر رہبان ہے، بابا لوگ ہیں، بابا حرام خور مولوی، حرام خور بابا، یہ دونوں کے دونوں موجود ہیں۔ اور تیسرے منافقین، منافقین کا تذکرہ 55 مرتن، 55 مرتبہ تذکرہ آیا ہے ان کا اس پوری سورہ کریمہ میں، جی۔ اور اس کے بعد تیسرے ہیں مسلمان۔ کیسے مسلمان؟ جن کے کچھ گناہ بھی ہیں اور جن کی کچھ نیکیاں بھی ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ سب توبہ کر لیں تو سب کو معاف کر دیتا ہوں اللہ۔ 17 مرتبہ توبہ اور اس کے مشتقات ہیں، جی۔ اتنی مرتبہ توبہ کا ذکر کسی سورہ میں نہیں ہے جتنا سورہ توبہ، اسی لیے اس کا نام سورہ توبہ رکھا گیا۔ اچھا، توبہ 3 طریقے کی ہوتی ہے، 3 چیزوں سے توبہ ہوتی ہے۔ گناہ کر لے آدمی، زنا ہو جائے، چوری ہو جائے یا کوئی اور چیز، اس کو کہتے ہیں گناہ سے توبہ۔ اور ایک ہوتا ہے تذکرہ، اس میں ایک گناہ اور ہوتا ہے جس سے توبہ ضروری ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے اگر آپ کو نکلنا ہے، نفیر عام ہو، سب کے سب نکلے، تو اگر نہیں نکلتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کریں، یہ توبہ کریں، جی۔ تو یہ سب توبہ کی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کی عادت یہ ہے کہ جب خوشحالی ہوتی تو ہمیں یاد ہی نہیں کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اور جب اسے ہم کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کی عادت کیا ہے؟ وہ دیکھو عادت کیا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب ہم کسی مصیبت میں، کوئی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں اس کو، تو لیٹے اور بیٹھے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ دعانا لجنبہ، اپنے پہلو کے بل دعا کرتا ہے، ہم کو پکارتا ہے، قائداً و قائمہ، کھڑے بھی کھڑا ہوا تو کہتا اللہ، بیٹھا تو اللہ، لیٹا تو اللہ۔ مصیبت میں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیا، کوئی بیماری دے دی ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، بدماشی اس کی دیکھو، کأن لم یدنا مر کأن لم یدنا الی ضر مس، ایسا لگ جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہم کو کسی مصیبت میں پکارا ہی نہیں تھا۔ جس مصیبت کے اندر اس نے پکارا تھا، جب مصیبت دور کر دیتے تو اس کی عادت دیکھو کہ یہ ہم کو اس طرح بھول جاتا ہے جیسے اس نے ہم کو اس مصیبت میں پکارا ہی نہیں تھا اور ہم نے اس کی مصیبت دور نہیں کی تھی، جی۔ تو اس کا مطلب ہے تعرف فی الرخاء، خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، یعرف کا فی الشدہ، وہ تمہیں مصیبت میں یاد کرے گا، مصیبت میں پہنچانے گا۔ یہ حدیث بھی ہے، جی۔ خوشحالی میں یاد کرو، بدحالی میں اللہ تمہیں نہیں بھولے گا، جی۔ اب اللہ کو بھول جاؤ گے خوشحالی میں تو تم کو پریشانی میں کیسے یاد کرے گا وہ، جی۔ یہ انسان کی فطرت بتائیے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا اللہ آپ کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، دعوت دے رہا ہے۔ اور ایک مفسر نے لکھا من اجاب الداعی دخل الدار، جو داعی کی دعوت کو قبول کرے گا وہ گھر میں داخل ہوگا کھانے کے لیے، جو قبول نہیں کرے گا گھر میں تھوڑی جائے گا۔ ارے بھائی میں نے آپ کو دعوت دیا، آپ نے دعوت قبول کر لی تو آپ میرے گھر آئیں گے نا، گھر میں آپ کو داخلہ ملے گا کھانے کے لیے، کھینچ کے لیے۔ ایسے ہی جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت قبول نہیں کی، قبول کر لی تو گھر میں داخل ہوگا، گھر جنہ، نہیں قبول کیا نہیں ہوگا۔
اور ویسے بھی ایک مسلمان کے اوپر 6 حق ہے. اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر مسلمان دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے. تو مسلمان کی دعوت کو قبول کر لینا، اگر اجابت دعوت کو قبول کر لینا واجب ہے، تو اللہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا کیا مقام رکھتا ہے، اندازہ لگائیے. اور اللہ آپ کو دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے. ایک عجیب بات یہ ہے کہ بلا تو سب کو رہا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کارڈ آپ کو بول دیا گیا ہے دعوت ہے، لیکن پتہ نہیں بتایا گیا نا آنا کہاں ہے. بتایا گیا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پتہ نہیں بتایا گیا. جی پتہ جس کو چاہتا ہے بتاتا ہے، بلاتا سب کو ہے، پتہ اسی کو بتاتا ہے جس سے اس کی توفیق شامل حال رہتی ہے. آپ نے بتا دیا کھانا کھانے آنا ہے، کہاں آنا ہے بولے تو پتہ نہیں بتایا گیا ہے. پتہ اسی کو بتاتا ہے جس کو اللہ کھلانا چاہتا ہے. یہ توفیق ہے، توفیق ہدایت. جی اللہ فرما رہے دارالسلام کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جس نے حسین عمل کے لیے اس کے لیے حسین چیز ہے، حسین چیز. اس لیے کہ الحسنى، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں سألت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس آیت کریمہ کا مطلب کہ اللہ کے رسول للذین احسنوا الحسنى، حسنہ کا مطلب کیا ہے، وہ زیادہ، اور زیادہ کا مطلب کیا ہے. تو حضرت ابی بن کعب کے اس سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسنہ الجنہ، جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے، حسین عمل کرنے والوں کے لیے حسنہ، الحسنہ الجنہ، جنت. اور زیادہ، زیادہ کہتے ہیں النظر الی اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار. یہی تو زندگی کا حاصل ہے، جنت کا حاصل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار. اللہ دنیا کا سارا حسن آدمی دیکھ کر کے، بیوٹی دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے. جس نے اس بیوٹی کو پیدا کیا ہے وہ کیسا ہوگا، اندازہ لگائیے آپ. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار جنت میں کرائے، ہم سب کو جنت عطا کرے. جی اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ شفا 2 چیزوں میں ہے. اللہ نے فرمایا ایک تو قرآن اور دوسرے شہد. 14ویں پارے میں کہا گیا فیہ شفاء للناس. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس میں شفا ہے. فیہ کس میں؟ فی الاصل شہد میں. فیہ شفاء للناس، شہد میں شفا ہے. اور قرآن کے بارے میں کہا شفاء للناس، وہاں یہ نہیں کہا فیہ شفاء للناس. شہد کے بارے میں کہا شہد میں شفا ہے، اور قرآن کے بارے میں کہا انہ نفسہ شفا، وہ اوپر سے نیچے تک مکمل شفا ہے. اس کے اندر شفا ہونا اور ایک چیز کا بے نفس ہی فی ذات ہی شفا ہونا، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. قرآن پورا شفا ہے اور شہد میں شفا ہے. تو ایک ہے یہ چیز شفا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اس چیز میں شفا ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو شہد میں شفا ہے اور قرآن انہ نفسہ شفا. جی جی. اور دونوں شفائیں کس لیے الگ الگ ہے. الاصل شفاء الابدان، بدن کے لیے شفا ہے شہد. والقرآن شفاء القلوب، اور قرآن دلوں کے لیے شفا ہے. پس قلب مقدم ہے بدن پر، لہذا بدن سے زیادہ قلب کے اوپر نگاہ رکھو، دل کے اوپر. جی جی. آگے فرمایا گیا کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے جب بحر قلزم نے ڈبویا، سارے کے سارے ڈوب گئے. کہتے ہیں یہ 3 مرتبہ ایمان لایا. یہ کون؟ یہی فرعون. زندگی بھر کہتا رہا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ بولا وہ 2-3 گوتے کھائے نا، ساری ربوبیت نکل گئی، ساری ربوبیت نکل گئی ایک جھٹکے میں. اور پھر اپنی اوقات پر آ گیا. اوقات دیکھو کیا ہے. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. 3 مرتبہ ایمان لایا وہ. کیسے؟ کہا آمنت، میں ایمان لایا، ایک مرتبہ ایمان لایا. دوسری مرتبہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. یہ دوسری مرتبہ.
اور تیسری مرتبہ ہوتا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. جی یہ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول نہیں کی. اچھا رکے رہیے یہاں پر. آگے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. اب پہلے اس کو ذہن میں رکھیے ابھی، اس لیے کہ دونوں واقعوں کے درمیان مماثلت کیا ہے وہ بتانا ہے ہمیں. حضرت یونس علیہ السلام عراق میں ایک جگہ ہے نینوا، وہاں کی آبادی تھی 1,00,000 کی. قرآن حکیم نے وہ تعداد بتائی 1,100 او یزیدون، یا اس سے کچھ زیادہ تھے. سورہ صافات میں تعداد بتائی گئی کتنے لوگ تھے، آبادی کتنی تھی 100,000، تقریباً 1,00,000 لوگ تھے، او یزیدون یا کچھ سے زیادہ تھے. وہاں بھیجا گیا. قوم نے مان کر نہیں دیا، سمجھاتے رہ گئے، کوئی ایمان لانے والا نہیں. نینوا میں غصے میں نکلے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غصے میں نکلے وہاں سے. یہ بہت بڑی غلطی تھی. لیکن کہتے ہیں مفسرین کہ یونس علیہ السلام لا يتصور ان اللہ يعاتبه على صنيعه، ان کا یہ خیال تھا. دیکھو جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا، جی جان بوجھ کر نبی گناہ نہیں کرتا. انہیں یہ خیال آیا کہ میں اگر قوم کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں تو اللہ میرے اس فعل کے اوپر میری پکڑ نہیں کرے گا. لن يعاتبه، یہ ان کا اجتہاد تھا. جی جان بوجھ کر غلطی نہیں ہوئی. قوم ایمان نہیں لا رہی، غصے میں نکل گئے. اس کے بعد دریا کے اس پار جانا تھا. کشتی میں بیٹھے تو کشتی جو ہے موجوں کے درمیان ہلنے ڈلنے لگی. اب ڈوبی کی تب ڈوبی. بولے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے. کہتے قرآن اندازی کی جائے. اس سے پتا چلا کہ معاملہ اگر کئی لوگوں کے درمیان ہو کہ سب برابر ہوں تو چیز کس کو دی جائے. ایک چیز میں بہت سارے لوگ کامیاب ہوئے. ایک امتحان کو 10 لوگوں نے پاس کیا اور انعام کسی ایک کو دینا ہے، تو اب کیسے دیں گے؟ آپ کو قرآن اندازی کرنی ہے تو قرآن ڈالا گیا تو قرآن جس کے نام نکلے اس کو انعام دے دیا جائے. سب کو تھوڑی دیں گے، ایک کو دیں گے. لہذا قرآن جب ڈالا گیا تو انہی کے نام نکلا. ہاں بولے تو مولوی دکھ رہے بھائی سیدھے سادھے، یہ کیسے ہو سکتا؟ دوسری مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، پھر نام انہی کے نکلا. اور پھر بولے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو بہت سیدھا آدمی دکھ رہا ہے. اور اس کے بعد تیسری مرتبہ جب قرآن ڈالا گیا تب بھی انہی کا نام نکلا. قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن. لوگوں نے کہا اٹھا کر پھینک دیا جائے ان کو دریا میں. اس سے ایک نکتہ ملا کہ بہت سارے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک فرد کی قربانی دے دی جائے. جی جماعت کے لیے فرد کو قربان ہو جانا چاہیے. دیش بڑا ہوتا ہے لہذا انسانوں کی قربانی دے دی جاتی ہے، فوجیوں کی قربانی دے دی جاتی ہے، اس لیے کہ دیش بڑا ہے بالمقابل فوجیوں کے. جی نکتہ یہ معلوم ہوا یہاں پہ. تو جماعت کے لیے فرد کو قربان کر دیا جائے، یہ نکتہ ہے. اچھا جیسے ہی یہ دریا میں گرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی آئی اور اس نے نگل لیا ان کو. ہم اس پر تفصیل سے بحث 17ویں پارے میں کریں گے کہ یہ کس مصیبت میں ہے. دنیا نے ایسی جیل نہیں دیکھی ہے. جی ہم اس جیل پر تبصرہ کریں گے کہ جیل میں تھے. جی جی حضرت یونس مچھلی نے ان کو نگل لیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم 17ویں پارے میں بحث کریں گے اس پر. ادھر معاملہ یہ ہوا، ادھر قوم پریشان ہو گئی. ارے ہمارے درمیان سے نبی نکل گیا ہے اور یہ کہہ کر کے گیا ہے کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا. اب آثار دیکھ لیے انہوں نے، کنہوں نے؟ وہ کہہ کر کے 3 دن بعد عذاب آنے والا ہے تمہارے اوپر، اور سچ مچ عذاب آ گیا تھا. عذاب ان کے سروں کے اوپر آ گیا تھا قوم یونس کے. جی تمام لوگ گھبرا گئے، تمام بچے، تمام بوڑھے، عورتیں، مرد، یہاں تک کہ انہوں نے جانوروں کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا. تو بچے چلا رہے جانوروں کے تاکہ اللہ کو رحم آ جائے. بچے رو رہے ہیں، مرد رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے بچوں کو، ماؤں کو ان سے الگ کر دیا گیا. وہ بچے چلا رہے ہیں ماں کے بغیر.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے اس کو۔ عذاب کے آثار دیکھ کر کے سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ یہ واحد نبی ہے جس کی ساری قوم اس کے اوپر ایمان لے آئی اور ایک ہی دم ایمان لائی۔ بھائی نبی کے اوپر کچھ لوگ ایمان لائے، پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایمان لائے، پھر کچھ لوگ ایمان لائے۔ یہ واحد نبی ہے کہ اس کی پوری بستی ایک ساتھ ایمان لائی ہے، یہ کے بعد دیگرے نہیں، سارے لوگ ایک ساتھ ایمان لائے، ایسا نبی ہے۔ اب آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں کیا کہ فرعون نے عذاب کو دیکھا، توبہ کی مگر توبہ قبول نہیں ہوئی؟ انہوں نے عذاب کو دیکھا، انہوں نے توبہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ مل فرق بین ہذین، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ نقطہ ہے۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ پوری کی پوری سورہ یہ تو توحید پر بحث کرتی ہے، رسالت پر بحث کرتی ہے، ایک اور چیز کے اوپر بحث کرتی ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اس پر ایمان لا لے تو کافر ہو جاتا ہے۔ ایمان بالقدر، جی ایمان بالقدر، تقدیر کے اوپر ایمان لائیں۔ ایک مفسر نے اس کا جواب دیا ہے، تطبیق دی ہے کہ فرعون نے عذاب کو دیکھ لیا تھا۔ یہ ایمان باس ہے جو معتبر نہیں ہے۔ عذاب کو دیکھنے کے بعد فرشتے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، مرتے وقت سب نظر آتا ہے، آدمی ایسے سے دیکھتا ہے، کچھ بول بھی نہیں پاتا کس کو دیکھ رہا ہے وہ، جی سب آ جاتے ہیں۔ اللہ ڈرو ڈرو، آنے والے ہیں سب جو دکھائی نہیں دیتے، وہ سب دکھائی دینے لگیں گے، بہت سب چلے گئے دنیا سے، سب ہم لوگ کس اوقات میں، ہماری کیا اوقات ہے، سب دکھائی دینے والے ہیں۔ اور ملک الموت جب دکھائی دینے لگے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو اب توبہ قبول کیسے ہوگی؟ جی تو عذاب کو فرعون نے دیکھا، توبہ کی مگر توبہ قبول نہیں ہوئی۔ قوم یونس نے عذاب کو دیکھا، توبہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ مل فرق، فرق کیا ہے؟ مفسرین نے ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ فرعون نے عذاب کو دیکھ لیا تھا، بے نہیں عذاب کو، اور قوم یونس نے عذاب کو نہیں، عذاب کے آثار کو دیکھ لیا تھا۔ جی ایک ہے عذاب کو دیکھنا، ایک ہے آثار عذاب کو دیکھنا، حاصل فرق، یہ فرق ہے۔ اور مفسرین ایک اور توجیہ کی، یہ ایمان بالقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم یونس کی توبہ قبول کر لی اور فرعون کی توبہ قبول نہیں کی، اس لیے مفسر لکھتا ہے لو عاد الی الدنیا لظل واذل۔ اللہ کو یہ علم ہے کہ اگر فرعون کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تب بھی وہ گمراہ ہی رہے گا، دوسروں کو گمراہ کرتا رہے گا، اور اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جو ایمان لائے ہیں یہ در حقیقت ان کو دوبارہ اگر دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی یہ لوگ ایمان والے ہی رہیں گے۔ یہ ہے ایمان بالقدر۔ تو جس طریقے سے ہمیں توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طریقے سے رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ہمیں تقدیر کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اچھا اللہ نے فرمایا رب الاعلی کہتا تھا نا، ربکم الاعلی، تیری تو یہ اوقات ہے کہ پانی نے جب پٹخنیاں دی اس کو تو اس کی اوقات سمجھ میں آ گئی، اس کو اپنی لگا ایمان لانے۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب ایمان لا رہا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی تو وہ کنت من المفسدین، بہت بڑا فسادی تھا تو، اب ایمان لا رہے، برے عذاب کو دیکھ کر کے اب ایمان لا، الآن عصیت، اب ناؤ دس ٹائم۔ تو اب اللہ نے یہ بھی کہا آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ جی اس آیت کریمہ میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ بنو اسرائیل کو فرعون کے ڈوبنے پر اور مر جانے پر اتنے ڈرے ہوئے تھے اس سے، فرعون سے، ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مر گیا ہے ڈوب کر۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں مرا کہ نہیں مرا وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم، اتنا بڑا دشمن ایسے مر گیا، بولے تو کہاں ہے وہ؟ اللہ نے فرمایا ننجی کا ایک لفظ ہے،